Today we are going to discuss liberal humanism. It is also known as theory before theory. چونکہ اس کا کوئی پائونیئر نہیں ہے، یہ تھیریز کے بیسک ازمپشنز کا مجموعہ ہے اور کسی بھی پرٹیکولر کریٹیسزم کے آنے سے پہلے یہ ازمپشنز سیٹ کیے گئے تھے، اس لیے اسے تھیوری بیفور تھیوری کہا جاتا ہے۔ Liberal humanism can be defined as a philosophical and literary movement in which man and his capabilities are the central concern. It can also be defined as a system or historically changing views that recognizes the value of the human being as an individual and his right to liberty and happiness. Liberal humanism سے مراد یہ ہے کہ ادب کی جو اقدار ہیں یا ادب کا جو معیار ہے وہ انسان تک محدود ہے، وہ صرف اور صرف انسان کی خامیاں، خوبیاں، انسان کی تمنائیں، انسان کی اسپریشنز، اس کی ویلیوز، اس تک محدود رہے گا۔ اس میں مذہب یا خدا کو اتھارٹی نہیں مانا جائے گا، صرف اور صرف انسان کو اتھارٹی مانا جائے گا۔ تو لبرل ہیومنزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ انگلش لینگویج کیسے ڈیولپ ہوئی۔ مڈل ایجز سے لے کر 1826 تک انگلینڈ میں صرف 2 یونیورسٹیز تھی، ایک آکسفورڈ اور دوسری کیمبرج۔ ان دونوں یونیورسٹیز میں کامن پیپل اور عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان دونوں یونیورسٹیز میں انگلش کو ایز این اکیڈیمک سبجیکٹ شامل نہیں کیا گیا تھا، انگلش نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ان یونیورسٹیز میں صرف اینگلیکن کمیونیکینٹس ہی داخلہ لے سکتے تھے اور پڑھا سکتے تھے۔ ان یونیورسٹیز میں ٹیچرز کا ان میرڈ ہونا ضروری تھا۔ ان یونیورسٹیز میں کلاسکس، اینشینٹ گریک اینڈ لیٹن لٹریچر کو پڑھایا جاتا تھا، اس کے علاوہ ڈیوائن سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے تھے، میتھمیٹکس وغیرہ، اور ان میں کیتھولک اور میتھوڈسٹ یا اتھیسٹ وغیرہ جو تھے ان کی انٹری ممنوع تھی۔ چرچ اور اس ایج میں چرچ آل ان آل تھا، تو جو کامنر پیپل تھے، ماسز تھے، ان میں ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے ڈسسیٹسفیکشن بڑھتی چلی گئی۔ جب اس وقت کے رولرز نے لوگوں میں ڈسسیٹسفیکشن کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھا تو انہوں نے کامن لوگوں کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز کی ضرورت محسوس کی۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ لوگ انقلاب لا سکتے ہیں، رشین انقلاب جیسا۔ پھر 1826 میں یونیورسٹی کالج کا قیام عمل میں آیا، اور پھر 1828 میں پہلی دفعہ اس یونیورسٹی کالج میں انگلش ایز این اکیڈیمک سبجیکٹ پڑھایا جانے لگا، لیکن اس میں صرف انگلش لینگویج ہی پڑھائی جاتی تھی، اور اس یونیورسٹی کالج میں پہلے پروفیسر 1829 میں انگلش کے پروفیسر آئے۔ اس کالج یونیورسٹی میں سب لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کامن پیپل ہوں، یا ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھتے ہوں، سبھی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا۔ پھر 1831 میں کنگز کالج لنڈن کو اسٹیبلش کیا گیا، بعد میں اسے لندن یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ تو اس میں کورس آف انگلش انٹروڈیوسڈ کیا گیا۔ اس وقت تک مینز 1831 تک انگلش واز ناٹ سو پاپولر ایز اے سبجیکٹ۔ پھر 1840 میں یہاں ایف ڈی مورس ایز اے پروفیسر آف انگلش اپوائنٹ ہوئے کنگز کالج میں۔ پھر انہوں نے اس کنگز کالج میں بہت ہی پروفاؤنڈ لیکچر دیے۔ اکارڈنگ ٹو پیٹر بری، دس لیکچر ہیز بین کنسیڈرڈ ایز دا فاؤنڈیشن آف لبرل ہیومنزم۔ پیٹر بری کے مطابق یہ لیکچر جو تھے لبرل ہیومنزم کی بنیاد بنے۔ ایف ڈی مورس جو تھے واز ویل اویئر آف دا سچویشن آف دیٹ ٹائم، اس وقت کی جو سچویشن تھی اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ پیپل ور dissatisfied and they were feeling alienated from the rulers, religion and upper class and state. ان چیزوں سے وہ جو ہے نا ڈسسیٹسفائیڈ ہو رہے تھے۔ پھر ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جائزہ لینے کے بعد مورس نے سجیسٹ کیا کہ یہاں لوگوں کو انگلش لٹریچر پڑھایا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کالجز ور اسٹیبلشڈ ان مختلف شہروں میں، لیورپول میں، لنڈن میں، برمنگھم میں، لیڈز میں اور مانچسٹر میں اسٹیبلش کیے گئے، اور یہاں سبھی لوگوں کو انگلش پڑھائی جانے لگی۔ اینڈ دین پیپل گاٹ سیٹسفیکشن آف انکلوژن۔ اکارڈنگ ٹو پیٹر بیری، اٹ ہیز بیکم این آپشن ٹو دا ریلیجن ان دیز ڈیز۔ یہ انگلینڈ میں انگلش اسٹڈیز کے آغاز کا دور تھا، اور اس کے بعد جو ہے انگلش پورے یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی پڑھائی جانے لگی اور پھیل گئی۔ اور
इंग्लिश ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1894 एंड 1911 तक एज अ सब्जेक्ट शामिल नहीं की गई। द रियल फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी when the three pioneers of English literature was there in कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसमें पहले नंबर पे आई रिचर्ड्स हैं, इसके अलावा दूसरे विलियम एम्पसन हैं और F.R. लीविस हैं। These three names were very important in establishing the future course of English studies. First time I. Richards published a book called Practical Criticism or New Criticism in 1929। वो उस किताब में लिखते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जो है ना बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, कंटेक्स्ट को जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। मीन्स के सोशल बैकग्राउंड, उस टेक्स्ट के पॉलिटिकल बैकग्राउंड या बायोग्राफी ऑफ ऑथर और द बायोग्राफी ऑफ दैट टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट की ज़रूरत हमें नहीं है। वो कहता है कि हमें सिर्फ वर्ड्स ऑन द पेज जो है ना उनका क्लोज रीडिंग करके और उनके स्ट्रक्चर के जरिए हमें मीनिंग को ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि सोशल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड का सहारा लेना चाहिए। पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानने बगैर हमें इन चीज़ों को क्लोज रीडिंग के जरिए समझना चाहिए, टेक्स्ट को वर्ड्स ऑन द पेज के जरिए। इसके बाद इनके एक शागिर्द विलियम एम्पसन ने एक बुक पब्लिश करवाई 1930 में जिसका नाम था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। और इस बुक में भी उनका भी यही कहना है कि सोर्स ऑफ मीनिंग जो है ना वर्ड्स ऑन द पेज ही है, और वो अपने उस्ताद के काम को पीक पर लेकर गए थे। इसके बाद विलियम एम्पसन ने कुछ मिसालें दी थी और अपनी बुक में, तो इस बुक के मुतल्लिक F.R. लीविस और T.S. एलियट जो थे उन्होंने बहुत ही डिस्टर्बिंग बुक करार दिया था इसे, और उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। इसके अलावा तीसरा बड़ा नाम है F.R. लीविस, जिन्होंने लीविस डिड नॉट कंपोज्ड एनी पर्टिकुलर बुक ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उन्होंने कोई खास बुक नहीं लिखी थी, पब्लिश नहीं कराई थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर, मगर उन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक जनरल रन किया था जिसका नाम था स्क्रूटनी। उन्होंने 21 साल तक ये जनरल चलाते रहे, वो रन किया उन्होंने, और उन्होंने इनमें द कंपोज्ड लॉन्ग एसेज रिगार्डिंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड द क्लोज रीडिंग। तो ये थी थोड़ी बहुत बात इंग्लिश की डेवलपमेंट के बारे में। अब चलते हैं 10 टेनेट्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म पर। तो पहले टेनेट में वो कहते हैं कि कोई भी लिटरेचर जिसमें ड्रामा, नावल, शॉर्ट स्टोरी या पोएट्री वगैरह, वो किसी एक एज के लिए नहीं होती। कि एक चीज़ अगर मतलब रेनेसां में लिखी जा रही है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी रेनेसां एज के लिए ही है, वो आने वाली तमाम एजेस के लिए है। अगर कोई एक चीज़ मतलब 18वीं सेंचुरी में लिखी जा रही है या रोमांटिक एज में लिखी जा रही है, तो लिटरेचर की चीज़ लिमिटेड नहीं होती है, ये वक्त की कैद से आज़ाद होती है। उसकी रेंज जिस एज में लिखी जा रही होती है उस एज के साथ या उन एज के लोगों के साथ महदूद नहीं होती। वो लिटरेचर सिर्फ उसी एज के लोगों के लिए नहीं लिखा जाता, बल्कि दुनिया की तमाम अक़वाम के लिए वो लिटरेचर लिखा जाता है। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सलिज्म, कि लिटरेचर में यूनिवर्सलिज्म पाई जाती है, आलमगीरियत पाई जाती है। ये क्रॉस करती है लिमिट्स को, यानी आपका जो कल्चर, ये क्रॉस कल्चर होती है, ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मूव करती है। लिटरेचर को हम यूँ समझ लेते हैं कि ये एक नेशन की मतलब दूसरी नेशन के साथ बात होती है। जैसे कि अज़रा पॉन्ड ने कहा था कि इट इज़ अ न्यूज़ दैट स्टेज और रिमेन्स न्यूज़। मगर एक साल में मतलब जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ नया हम सीखने को मिलता है, नया जानने को मिलता है। तो लिटरेचर मुख्तलिफ किस्म के असरात हम पे छोड़ता है, तो समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, हर तरह के इम्पैक्ट छोड़ता है। मीन कि लिटरेचर जो लिखा जाता है ना, वो बाउंड नहीं होता। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी शख्स अगर लिटरेचर लिख रहा है तो वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए लिख रहा है, क्योंकि इंसान की जो है ना फीलिंग्स जो होती हैं, वो इंसान की जो नेचर है वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। पैटर्न ऑफ थिंकिंग ही सेम है, मसाइल इंसान के सेम है। अच्छा, पहला पॉइंट भी दूसरे की तरह भी है कि जो इंसान की फितरत है वो तब्दील नहीं होती, इंसान का पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो है वो सेम है, इंसान के मसाइल जो हैं वो सेम है। तो दूसरे में ये कहता है कि जो टेक्स्ट होता है, जो लिटरेचर होता है, उसको समझना कैसे है। वो कहता है कि लिटरेचर को, टेक्स्ट को समझने के लिए हमें वर्ड्स ऑन द पेज जो है उसी पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि हमें किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना किसी हमें ऑथर की बायोग्राफी को जानने की ज़रूरत है,
ہمیں ٹیکسٹ کے سوشل بیک گراؤنڈ اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دور میں مطلب بادشاہ کون تھا، رولرز کون تھے، اس دور کی نارمز اینڈ ویلیوز کون تھیں، ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسے ہم نیو کرٹیسزم بھی کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ورڈز آن دا پیج آر سورس آف میننگ. صرف جو ٹیکسٹ ہے یہی سورس آف میننگ ہے، نہ کہ ہمیں بیک گراؤنڈ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو فارم آف ٹیکسٹ ہے نا وہ ہمیں خود مطلب بتائے گی، اس میں مطلب جانرا کون سا ہے، سملی کدھر یوز ہوئی ہے، میٹافور کدھر یوز ہوا ہے. تو یہ جو ٹیکسٹ ہے نا ورڈز آن دا پیج ہے یہ ہمیں مطلب بتائیں گے. اس کو ہم کیتھرین بیلسے کا جو کامن سینس ویو ہے اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب ہمیں کسی کریٹک وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے. تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں اگر کسی ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے تو ہمارے ذہن میں کسی قسم کی آئیڈیالوجی کو ہمیں ذہن میں بٹھانا نہیں چاہیے، آئیڈیالوجیز کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی تھیری یا کریٹکس کی ضرورت نہیں ہے ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے. ہمیں صرف جو ٹیکسٹ دی گئی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کی فارم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے، ورڈز آن دا پیج کیا ہے. ہمیں ورڈز آن دا پیج سے ہی مطلب لینا ہے کہ وہ جو فارم ہے، فارم ہمیں بتائے گی کہ اس نے لفظ کیسے لیے ہیں، لفظوں کی بندش کیسے کی ہے، وہیں سے ہمیں مطلب اخذ. تو فورتھ ٹینٹ میں وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی جو فطرت ہے یہ ان چینجنگ ہے. خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، افریقہ میں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے تو اس کی جو فطرت ہے نا وہ سیم ہی ہوتی ہے. اس کا پیٹرن آف تھنکنگ سیم ہے، اس کے مسائل سیم ہیں، اس کی جو ایموشنز ہیں، اس کی جو فیلنگز ہیں وہ سیم ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ سب چیزیں جب سیم ہیں تو صرف کنٹینیوٹی آف لٹریچر ضروری ہے، نہ کہ انوویشن کی کوئی ضرورت. تو ففتھ میں وہ انڈیویجولیٹی کی بات کرتا ہے کہ انڈیویجولزم جو ہے تو کہیں بھی مطلب انڈیویجولیٹی اگر ٹرانسینڈ کرتی ہے، سوسائٹی جو ہے وہ اپنے طور پر چل رہی ہے اور انڈیویجولیٹی جو ہے وہ اپنے طور پر چل رہی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انڈیویجولیٹی جو ہوتی ہے یہ بھی ٹرانسفارم ہوتی ہے. جیسا کہ ڈراماز کے اندر کیریکٹرز ٹرانسفارم ہوتے ہیں تو انڈیویجولیٹی جو ہے یہ بھی ٹرانسفارم ہوتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹیو ٹرانسینڈنٹ ہے، یعنی کہ یہ سوسائٹی سے کوئی علیحدہ کوئی چیز ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو سوسائٹی جو ہے نا یہ انڈیویجولیٹی جو ہے یہ سوسائٹی کے اندر ہی رہ کر بنتی ہے اور یہ چینج ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 6 میں وہ کہتا ہے کہ لٹریچر جو ہے اس کا مقصد انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اچھی اقدار کا فروغ دینا ہے. اور ان اقدار کا فروغ اس طرح سے دینا چاہیے کہ یوں نہ لگے کہ ہماری پروگرامنگ کی جا رہی ہے. ایسا نہ لگے کہ جیسا کہ کوئی رائٹر جو ہے نا اپنے ریڈرز کی پروگرامنگ کر رہا ہے اپنے ٹیکسٹ کے ذریعے، یعنی کہ سسٹمیٹک طریقے سے اچھی باتوں کا پرچار نہ کیا جائے. اس طرح سے محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا کہ کوئی عالم اخلاقی اقدار پر لیکچر دیتا ہے یا تقریر کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر لٹریچر اور کرٹیسزم ڈائریکٹلی پولیٹکس میں انوالو ہو جائیں، پولیٹیکل ہو جائیں، تو وہ پراپوگنڈا میں تبدیل ہو جاتی ہیں. پولیٹیکل سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تحریر میں کسی خاص مخصوص آئیڈیالوجی یا کسی خاص مقصد یا آئیڈیالوجی کی تائید کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ کسی ایک نقطہ کا پرچار کریں گے اپنی لٹریری رائٹنگز میں تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ پراپوگنڈا کر رہے ہیں. اور پراپوگنڈا جو ہے وہ نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. جیسا کہ کیٹس نے کہا تھا کہ ہم ایسے لٹریچر پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں جو کسی خاص قسم کے ٹھوس عزائم رکھتا ہے جن کو وہ اب ہمارے مطلب ریڈرز کے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے، ان مقاصد کو اپنے ریڈرز کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے. اچھا، تو 7th پوائنٹ جو ہے یہ فارم اور کنٹینٹ کے بارے میں، کہ وہ کہتا ہے کہ فارم اور کنٹینٹ کو لٹریچر میں بالکل فیوزڈ ہونا چاہیے. اس کو ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے جدا نہ ہو پائے، مطلب فارم جو ہے وہ کنٹینٹ سے جدا نہ ہو پائے اور جو کنٹینٹ ہے وہ فارم سے جدا نہ ہو پائے. آگے وہ کہتا ہے کہ لٹریری فارم جو ہے نا اس میں آرٹیفیشلٹی نہیں ہونی چاہیے. پوائنٹ نمبر 8 جو ہے یہ بھی 7th کے ریلیٹڈ ہی ہے، فارم اور کنٹینٹ کے ریلیٹڈ ہی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ آرگینک فارم جو ہے اس کا تعلق سنسیریٹی سے ہے، اور ہم سنسیریٹی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ تصوراتی اپنا خیالاتی تجربہ اپنے لٹریچر میں پیش کر رہے ہیں وہ سنسیئر ہونا چاہیے. مینز